ایک بہت امیر طبقہ ہے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں پراپرٹی بزنس سے وابستہ لوگ ہیں، جن کو اب پاکستان میں پراپرٹی ٹائکونز کی بھرمار ہو گئی ہے، ہاؤسنگ سکیموں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں نہ لگا رہے، یہ روزگار کے مواقع تو پیدا نہیں کر رہے، یہ تو زمین خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں، اس میں پھر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس میں وہ مکان بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، اپارٹمنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، یہ اس بزنس کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کو اس نئے بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے۔ اگر آپ نے ای کامرس پہ 18% ٹیکس لگا دیا، اگر آپ نے سولر پینل پر 18% ٹیکس لگا کے عام آدمی جو ہے اس پر بوجھ میں اضافہ کیا ہے، تو یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو آلریڈی اتنے امیر لوگ ہیں، تو ان کو آپ نے اتنی ریلیف کیوں دیا ہے؟ تو اس پورے بجٹ کا جو اوورال امپیکٹ ہے وہ عام آدمی کے لیے نیگیٹو ہے۔ پٹرول کو مہنگا کر دیا، اس سے جو اضافہ ہوگا مہنگائی میں، اس کا اثر بھی عام آدمی پہ پڑے گا۔ جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی، اور جب پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو مہنگی کر دی جاتی ہے۔ تو ان شارٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے، اس کو اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہے بجٹ، تو یہ ایک اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے۔ اینٹی ڈیجیٹل بجٹ ہے اس لیے کہ آپ نے ای کامرس پر جو ٹیکس عائد کیا ہے، اس ٹیکس سے پاکستان میں جو ای بزنس ہے اور جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پروموشن ہے وہ رک جائے گی۔ اور اس وقت جب کہ پاکستان میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ای کامرس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، آپ نے اس پہ ٹیکس لگا کے تو ریٹیلرز جو ہیں، پرچون فروش ہیں، جو خود ٹیکس نہیں دیتے، آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ کم از کم جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے۔ یہ جو بجٹ ہے، لگتا نہیں کہ اس بجٹ میں جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے گا، اور آپ نے منی بجٹ لانا ہی لانا ہے۔ تو منی بجٹ اگر آپ نے لانا ہی ہے تو اس میں کم از کم جو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوجوان طبقہ جو یہ آن لائن بزنس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپ ریلیف دیں۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ڈیجیٹل اکانومی کے دور میں جو ای بزنس ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر آپ اتنا بھاری ٹیکس لگائیں اور کس کو فائدہ پہنچائیں؟ ریٹیلرز کو، پرچون فروشوں کو، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں۔